للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیسو مبارک، بال مبارک گھنگریالے تھے، یعنی نیچے سے جا کے ایسے مڑے ہوئے تھے۔ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ بال جو ہے وہ کانوں سے یوں مڑے ہوئے ادھر کو آ جاتے مڑ کے، اور حضور کے کان مبارک ایسے لگتے جیسے سیاہ رات کے اندر چاند چمک رہا ہوتا ہے، ایسے حضور کے مبارک کان جو ہے وہ چمک رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو وہ لطیف ہیں یا کثیف ہیں، یہ جو پڑھے لکھے حضرات اس کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ کثیف وہ چیز ہوتی ہے جس کو باقاعدہ بندہ چھو سکتا ہے، جو ایک جسے کہہ لیں کہ حجم رکھتی ہے، جسم رکھتی ہے، جس کو آپ چھو سکتے ہیں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں، وہ ہوتی کثیف۔ اور لطیف یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ وہ نظر آتی ہے لیکن آپ اسے چھو نہیں سکتے۔ کثیف کی مثال ہم سارے کثیف ہیں، ہم سارے جو ہے وہ ہمیں مثال آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، ہم جو ہے موو کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ہم کثیف ہیں۔ اور جو لطیف چیزیں ہیں جیسے روشنی ہے، یہ لطیف ہے، محسوس ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، جیسے ابھی روشنی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ ہم پکڑ کے روشنی کو تھوڑا ادھر کر دیں، نہیں، یہ جو ہے نا وہ جو کثیف چیزیں ہوتی ہیں جن کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہوتا ہے، وہ چیزیں اپنے وجود میں جب وہ وجود چونکہ رکھتی، جسم رکھتی ہیں، لہذا ان کا سایہ بھی بنتا ہے۔ لیکن جو لطیف چیزیں ہوتی ہیں، لطیف چیزیں، یہ ان چیزوں کا سایہ نہیں ہوتا۔ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شرق پور شریف کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں اور مادرزاد ولی تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو ہر انسان کی روح لطیف ہوتی ہے، ہر انسان کی روح لطیف ہوتی ہے، یعنی روح جو ہمارے جسم میں ہے، روح جو ہے اس کا باقاعدہ روح کا کوئی سایہ نہیں، روح کا جو ہے نا وہ کوئی اس طرح سے اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، اسے چھوا جا سکے، اسے آگے پیچھے کیا جا سکے، وہ جسم کے تابع ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن گناہوں کی گندگی کی وجہ سے وہ لطیف روح جو ہے وہ آہستہ آہستہ کثیف ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بندے جو ہے وہ لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں رہتے ہیں، ان کی روحیں مزید لطیف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں عام انسانوں میں سب سے زیادہ لطیف جو روح ہوتی ہے وہ غوث کی ہوتی ہے۔ کسی بھی زمانے میں جو غوث ہوتا ہے یہ ایک ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے، تو جو غوث ہوتا ہے سب سے لطیف روح اس کی ہوتی ہے۔ اگلی بات جو بیان کرنی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ جو غوث کی روح جتنی لطیف ہوتی ہے، نبیوں کا جسم اس سے 70 گنا زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ ایک غوث کی روح جتنی لطیف ہوتی ہے، نبیوں کا جسم اس سے 70 گنا زیادہ لطیف ہوتا ہے، جسم، روح نہیں، جسم۔ اور فرمایا کہ نبیوں کا جسم جتنا لطیف ہوتا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اس سے بھی 70 گنا زیادہ لطیف تھا۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سورج کے سامنے آتے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی، حضور کی روشنی جسم اقدس کی بڑھ جاتی، اور جس کی روشنی زیادہ ہو، میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حضور سورج کے سامنے آتے تو سورج حضور کا سایہ نہ بناتا بلکہ حضور کی وجہ سے سورج کا سایہ بن جاتا، یعنی ایسا حضور کا روشن جسم تھا۔
اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور جو ہے کسی چراغ کے سامنے، کسی جو ہے وہ روشنی کے سامنے جاتے تو حضور کے جسم اقدس سے نکلنے والی روشنی کی وجہ سے اس چراغ کی روشنی ماند پڑ جاتی، ایسی جو ہے وہ حضور کے جسم اقدس سے۔ تو اس خوبصورت نبی، اس جو ہے وہ حسین و جمیل نبی کا الحمدللہ ذکر خیر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات جو ہے وہ بڑی پیاری تھی، تو میں نے کہا چلے شروع میں جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صاحب بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ اگرچہ یہ جو ہمارے ہاں باقاعدہ میلاد کی محافل ہے، یہ محافل کا سلسلہ جو ہے اس طرح سے باقاعدہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک جسے کہہ لیں کہ اہتمام کے ساتھ اس کا آغاز ہوا تیسری سنہ ہجری میں۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں تیسری سنہ ہجری میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور علماء نے اس میں بہت لکھا، لیکن فرماتے تجربے سے یہ بات شاہد ہے، یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جب حضور کی محفل میلاد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ دل کو نور ایمانی سے بھر دیتا ہے۔ یہ علامہ ابن حجر یہ حنفی نہیں ہے، شافعی ہیں۔ آپ فرماتے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بندہ حضور کا میلاد مناتا ہے، محفل میلاد کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہے یہ نور ایمانی سے بھر جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو محفل میلاد کا حضور کا میلاد منانے کا انکار کرتا ہے تو تجربے سے یہ بات شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نور ایمانی چھین لیتا ہے، اس کے جو ایمان کی ایک نورانیت ہے نا وہ اس کے اندر سے چلی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک مستحب کام ہے، لیکن جو ہے جو اس کا انکار کرے گا، چونکہ یہ انکار جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ ولادت کا انکار نہیں ہے کہ محفل میلاد کا انکار ہو رہا ہے، حضور کی ولادت کی محفل کا انکار ہو رہا ہے، درِ پردہ یعنی ایک یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر جو ایک بات پائی جا رہی ہے وہ حضور کے اوصاف اور کمالات کا انکار پایا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیوں میں شریک ہونے کا انکار پایا جا رہا ہے، تو اس لیے نور ایمانی سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری زندگی جو ہے کثرت کے ساتھ محفل میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک جو ہے وہ بڑے بڑے جو علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین گزرے، ان کے میں اقوال آپ کو سناؤں گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی بات کی طرف چلیں گے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی ہے، بہت بڑے جو ہے وہ امام گزرے ہیں، اور تقریباً یہ جو باتیں میں نے عرض کرنی ہے یہ کئی سو سال پرانے بزرگوں کی ساری باتیں، ابھی کے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد منعقد کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس کی تنگ دستی ہوئی تو چلی جائے گی۔ محفل میلاد کرنے والے کے اگر تنگ دستی ہے تو چلی جائے گی، اور اگر جو ہے وہ پہلے سے جو ہے نا وہ فراخ دست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا، جو باقاعدگی سے حضور کی محفل میلاد مناتا ہے۔ حضرت علامہ شمس الدین جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پرانے بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو محفل میلاد کی یعنی حضور کی آمد کے تذکرے کسی طریقے سے بھی اس کا انعقاد کرتا ہے، پورا سال امن و امان میں آ جاتا ہے۔ اور میرا تجربہ ہے، علامہ شمس الدین جزری فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے کہ محفل میلاد کرنے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، یعنی کسی خاص مقصد کے لیے کہ میری اللہ تعالیٰ یہ مراد پوری کر دے، کوئی محفل میلاد کرتا ہے تو اس کی جو ہے وہ مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے، کون سے 150 ہجری میں، حضور سے 150 سال بعد، دوسری صدی چل رہی ہے ابھی، یعنی امام شافعی جب آئے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس نے اپنے دوستوں احباب کو محفل میلاد کے لیے جمع کیا، امام شافعی کہتے ہیں جس نے، یہ بھی علامہ ابن حجر نے لکھا ہے ان کا قول، علامہ ابن حجر امام شافعی کے ہی پیروکار ہیں اور بہت بڑے جو ہے وہ محدث ہیں، بہت بڑے جو ہے وہ شارح ہیں، مفسر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دوستوں احباب کو حضور کے میلاد کے لیے جمع کیا، کھانے کا اہتمام کیا، خیرات کی اور عطیات تقسیم کیے، محفل میلاد کروانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کل
قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے گا اور اسے ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ امام شافعی فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میں نے شافعیوں کو دیکھا ہے، اپنے یہاں تو ہے نہیں، افریقہ میں بہت سارے ہیں شافعی، حنفی بہت کم ہے، جیسے یہاں شافعی نہیں، وہاں حنفی باہر سے گئے ہوئے ہیں، وہاں کے لوکل لوگ نہیں ہیں، تو اتنا میلاد کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی تو نیٹ کا دور ہے، اگر آپ نیٹ سے سرچ کریں افریقہ میں، افریقہ کے ممالک میں، اوئے ہوئے ہوئے، یعنی جب میلاد آ جاتا ہے سمجھ لو ان کو صرف میلاد کا ہی کام ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ اتنی جو ہے نا وہ ان کے ہاں دف بجانا جائز ہے، مسجدوں کے اندر جو ہے نا باقاعدہ دفعہ ٹول دفعہ سمجھو 5 نمازاں جی پڑھیاں ہوتی ہیں، ہر نماز کے بعد میلاد، ہر نماز کے بعد محفل، اور 12 ربیع الاول کے 12 دن ہر نماز کے بعد باقاعدہ کھڑے ہو کے حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کے 167 اشعار ہیں، 167 اشعار ہیں، اور شافعی ایک عام لوگوں کو بھی تقریباً قصیدہ بردہ زبانی سارا یاد ہوتا ہے ان کو، اور ایسے کمال کا وہ قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں ان دنوں کے اندر آ کے جو ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ واقعی یار سرکار سے سچے عشق اور محبت کی علامت جو ہے سرکار کا میلاد منانا ہے، اور جو ہے سرکار کے میلاد میں ایسے جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ جذبے کے ساتھ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی ان دنوں میں وہ ساری 12 دن پتہ نہیں ان کو چھٹیاں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کے اولیاء میں سے ہیں، اور ان اولیاء میں سے ہیں جو مردے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، جس نے ایسی جگہ جانے کا ارادہ کیا جہاں حضور کی میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے میلاد کی محفل ہو رہی، جیسے ابھی بھی ہمارا جو ہے وہ آج میلاد پہ ہی تھا، جو اپنے ارشد بھائی نے میسیج بھی کیا، میلاد شریف کے حوالے سے ہی تھا موضوع، تو فرماتے ہیں سید سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جس نے ایسی جگہ جانے کا قصد کیا، ارادہ کیا کہ جہاں حضور کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، تو گویا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھے میلاد منانے والے۔ آج ہم کیا میلاد منائیں گے، سبحان اللہ، کیا ان کی سوچ تھی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے، کیسی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنی بڑی بات کر دی کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جا رہا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ کہہ دیا نا سرکار کی محفل کو۔ اس کی دلیل کیا ہے، کہتے ہیں کیونکہ اس نے جو کچھ کیا ہے، یعنی جو ارادہ کیا کہ میں حضور کے میلاد کی محفل میں جا رہا ہوں، یہ ارادہ کیوں کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ اس کو حضور سے محبت ہے۔ یہ کیوں کیا اس نے، کیونکہ اس کو حضور سے محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی فقد کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دلیل دے رہے ہیں حضرت سری سکتی کہ جو جا رہا ہے میلاد کی محفل میں کس لیے جا رہا ہے، حضور کی محبت میں جا رہا ہے نا۔ اللہ ہمیں بھی اپنی نیتوں کو درست رکھنے کی توفیق دے۔ تو تقریباً سب کی نیت یہ ہوتی ہے، یار سرکار کا میلاد ہے، حضور کی محفل ہے، جلوس میں کیوں جا رہے ہیں، کوئی زبردستی تو نہیں لے کے جا رہا ہوتا، اپنی خوشی سے سارے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ خوشی سے آئے کیوں، حضور سے محبت ہے، تو کہتے ہیں کہ جو محبت کی وجہ سے آیا نا، ایسے ہے جیسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا احمد زین دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے جو ہے وہ شیخ الحدیث ہوئے، اور مکے میں جو ہے وہ درس حدیث دیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے مشائخ ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات میں خوشی کرنا، میلاد شریف پڑھنا، اور حاضرین مجلس کو کھانا پیش کرنا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ لوگ جہاں محفل میلاد کرتے تھے کھانا ضرور کھلاتے تھے، یہ شروع سے ایک مسلمانوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ حاضرین مجلس کو کھانا پیش کرنا یہ بھی تعظیم رسول میں داخل ہے۔ قرآن نے تعظیم رسول کا حکم دیا ہے، تو یہ جو ہے وہ اب اس کی تعظیم رسول کی مختلف مثالیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور کے میلاد کی محفل کرنا، جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو کھانا کھلانا، اور حضور کے ولادت کے واقعات کو بیان کرنا، یہ کیا ہے، یہ حضور کی تعظیم میں داخل ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے علامہ ابن جوزی، یہ 6 صدی کے ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں، غالباً 574 یا 76 ایسے جو ہے ان کی ولادت وفات ہے۔ تو علامہ ابن جوزی، ان کا میں پہلے بھی آپ کو وہ
واقعہ بھی سنا چکا ہوں، میرا خیال جمعے میں سنایا تھا یا پتہ نہیں شاید درس قرآن میں، کہ حضور نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، یاد ہے نا علامہ ابن جوزی کا؟ تو علامہ ابن جوزی جو ہے سبل الہدیٰ والارشاد میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ سچے عاشق ہی ولادت کی خوشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی اپنے اس کو احناف بھی مانتے ہیں، باقی لوگ بھی اس کو مانتے ہیں، جو مطلب جو میلاد نہیں مناتے نا وہ بھی علامہ ابن جوزی کو مانتے ہیں، تو علامہ ابن جوزی ہی کی مان لو۔ علامہ ابن جوزی کیا کہہ رہے ہیں؟ سچے عاشق جس کے دل میں سرکار کی سچی محبت ہے وہ حضور کے ولادت کی خوشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، بلاتے ہیں۔ تو یہ کھانا افضال صاحب ناشتہ کرانا ہے تسی ماشاءاللہ، تو کھانے کھلانے والے بھی سچے عاشق ہوتے ہیں، اللہ ہمیں سچے عاشقوں میں شامل فرمائے۔ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا، باتیں کافی ساری ہیں لیکن جو ہے نا وہ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا، میں آپ کو چند کتابوں کے نام بتاؤں گا جو آج سے 1000 سال سے پہلے لکھی گئی، آج سے 1000 سال سے پرانی ہیں، اور وہ کتابیں حضور کے میلاد پہ لکھی گئی ہیں۔ کس پہ لکھی گئی ہیں؟ 1000 سال سے پہلے کی کتابیں۔ وہ 1200 سال پرانی بھی ہیں، 1300 سال بھی، 1100 سال بھی۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید میلاد جو ہے نا وہ بعد میں شروع ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک عالم نے 5 کتابیں بھی حضور کے میلاد پہ لکھی ہیں، ایک ایک عالم نے، ایک ایک محدث نے 3 کتابیں بڑی بڑی پوری جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ اپنی زندگی انہوں نے حضور کا میلاد لکھنے میں جو ہے بسر کر دی۔ حضور کی سیرت کو جو ہے وہ اس انداز سے لکھا گیا۔ میں جو ہے وہ چند ایک کتابیں جو ہے ان میں سے عرض کروں گا جو آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے ایک پتہ چلے گا کہ ہمارے مشائخ جو ہے میلاد پہ کتنا لکھ کے گئے ہیں۔ حضرت شیخ ابو العباس احمد قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریشی نہیں قریشی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ نے حضور کے میلاد پہ کتاب لکھی ہے الدرر المنظم فی مولد النبی الاعظم، کہ یہ حضور کے درر کہتے ہیں موتیوں میں پروئی ہوئی لڑی، موتیوں کی لڑی جیسے ہوتی ہے۔ الدرر المنظم ایک بڑے عمدہ انداز سے موتیوں کی لڑی کس موضوع پہ؟ فی مولد النبی الاعظم، نبی اعظم کے ولادت کے حوالے سے۔ یہ جو ہے وہ علامہ شیخ ابن جوزی جو ہے جن کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا، ان کی کتاب ہے بیان المیلاد النبوی فی مولد العروس۔ آئے ہائے ہائے، فرماتے ہیں دولوں کے شہنشاہ، سارے دولوں کے آقا، دولوں کے شہنشاہ کے میلاد کے حوالے سے ذکر۔ ایسی کتاب جس میں سارے دولوں کے سردار، معراج کے دولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ میلاد۔ التنویر فی مولد البشیر النذیر، شیخ ابن داہیہ کلبی، داہیہ کلبی کے بیٹے، حضرت داہیہ کلبی کون ہے؟ صحابی رسول، ان کے بیٹے، انہوں نے کتاب لکھی ہے التنویر فی مولد البشیر النذیر، یعنی بشیر و نذیر نبی کی ولادت کے حوالے سے کتاب۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک کتاب ہے جو حافظ جو ہے شمس الدین جزری، جن کے ابھی میں نے ایک روایت بھی پیچھے بیان کی ہے، وہ میلاد کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا، تو ان کی جو ہے کتاب ہے عرف التعریف بمولد الشریف، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے حوالے سے جو ہے عرف التعریف، یعنی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریفیں جو ایک زمانے کے اندر مشہور تھیں اس کو جو ہے انہوں نے بیان کیا، حضور کے اوصاف کو، کمالات کو جو ہے اس میں بیان کیا ہے۔ شیخ ابو البکر جزائری جو ہے آپ کی کتاب ہے المورد العذب المعین فی مولد سید الخلق اجمعین، شیخ ابو بکر جزائری کی یہ کتاب ہے۔ اسی طرح شیخ امام کمال الدین کی کتاب ہے الطالع السعید الجامع لاسماء النجواء السعید۔ اسی طرح سے میں ان کے معنی بیان کرنے جاؤں گا بڑا لمبا ہو جائے گا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو چند منٹ میں آپ کو بتا سکوں۔ مناسک الحجر المنتقى من سیار مولد المصطفیٰ، یہ شیخ سعید الدین قازونی کی کتاب ہے۔ الدریۃ الثنیہ فی مولد خیر البریہ، یہ شیخ ابو سعید خلیل بن قیدی کی کتاب ہے۔ ذکر مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضائہ، شیخ امام عماد الدین بن کثیر کی
کتاب ہے وسیلۃ النجات۔ سبحان اللہ، کیا کمال کی کتاب ہے کہ جس نے نجات پانی ہے حضور کے در دولت سے آ کے ہی پانی ہے۔ پوری کتاب میں انہوں نے یہی ثابت کیا ہے، نہ نمازوں سے نجات ملنی، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، یہ ساری چیزیں فروعات ہیں۔ اصل جو چیز ہے، جو اصل الاصول بندگی، اسی تاجور کی ہے۔ باقی ساری عبادتیں جو ہے وہ بعد میں ہیں، پہلے حضور کی محبت ہے۔ کتاب ہے وسیلۃ النجات، یہ کتاب ہے شیخ سلیمان برسوی، یہ امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہے، حنفی ہے، تو ان کی جو ہے وہ کتاب ہے وسیلۃ النجات۔ تو بہرحال میرے پاس پوری ایک لسٹ ہے جس میں جو ہے نا وہ عربی جو مشائخ گزرے ہیں ان کی 400 کتابوں کا ذکر ہے، 400 کتابیں ملا شریف میں جو ہے، اور آج بھی جو ہے نا وہ بیروت سے یہ کتابیں باقاعدہ چھپ رہی ہیں، اور ان میں سے کئی کتابیں الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، عربی کتابیں جو ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ حضور کا میلاد جو ہے یہ ابھی سے شروع ہوا ہے، یہ تو تب سے ہے جب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا۔ علامہ ابن جو ہے امام بخاری کے استاد ہیں علامہ ابن عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مصنف کے اندر لکھتے ہیں، آپ کی کتاب ہے، امام بخاری کے استاد ہیں اور کتاب ہے آپ کی مصنف، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز سے پہلے آپ کو پیدا کیا تو اس ٹائم کیفیت کیا تھی؟ ہر چیز سے پہلے حضور یہ کئی دفعہ بیان کر چکے تھے کہ اللہ نے ہر چیز سے پہلے مجھے پیدا کیا، تو یا رسول اللہ اس ٹائم کیفیت کیا تھی؟ کیسے جو ہے وہ آپ کا نور کہاں رہا، کیا ہوا، کیا کر رہا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں چیز ہی کوئی نہیں اور صرف آپ کا نور ہے، تو اس ٹائم کیا کیفیت تھی؟ تو حضور نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا تو میرا نور 70,000 سال تک اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود رہا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رہا، اور میرا رب جو ہے، میرا رب میرے نور پر 70,000 سال تک درود بھیجتا رہا۔ ایک احد سی، ایک احمد سی، صرف اللہ تھا اور اللہ کے محبوب تھے اور کوئی بھی نہیں۔ ایک احد سے، ایک احمد سے، ایک کل پسارا کل بنیا۔ اس حساب سے دیکھا جائے 70,000 سال، یہ تو کل کی بات ہے، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق، تو یہ تو ابھی تھوڑے پہلے چند، یوں کہہ لیں چند سال ہوئے، یہ تو پھر چند ہزار سال ہوئے۔ 70,000 سال شے ہی کوئی نہیں، ایک احد سی، ایک احمد سے، ایک کل پسارا کل بنیا، گلا یاراں دیا یار جانن، آدم تے پیارا کل بنیا۔ آدم علیہ السلام بڑے بعد میں بنے، حضور تو تب تھے جب کوئی اب کب تب کچھ بھی نہیں تھا، تب حضور تب بھی تھے، تو تب کیا تھا؟ حضور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود۔ یہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ایک جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بندگی کا انداز تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہے وہ نور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب سے کمال محبت کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، اور کوئی کام ہی نہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس محبوب علیہ السلام کا گویا کہ ذکر، حضور کا ذکر، حضور پہ درود، حضور کے کمالات، حضور کے اوصاف، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا مطلب جو ہے وہ صرف جھنڈے لگانا اور لائٹیں لگانا ہی نہیں ہے، وہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے، اور اصل میلاد مصطفیٰ یہی ہے کہ حضور کے کمالات کو، حضور کے اوصاف کو، حضور کی خوبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہیں ان کو بیان کیا جائے، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد لنگر کا کوئی اہتمام ہو جائے، نہ ہو کوئی بات نہیں، درود و سلام ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا میلاد 70,000 سال تک ہر شے سے پہلے ہی مناتا رہا، سبحان اللہ۔ پھر جب کائنات کو پیدا کیا اور سب سے پہلے روحوں کو جب پیدا کیا، نبیوں کو روحوں کو جدا کیا، اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جدا کر کے ان کو بلایا، 1,24,000 کم و بیش نبی، ان کی روحیں ایک جگہ پہ جمع ہیں۔ اگر 1,24,000 بندے جمع ہوں کہیں پہ، کتنا بڑا اجتماع ہوگا بھائی؟ 20 اکتوبر کو ہم بہت بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں، اتنا بڑا شادی ہال جو ہے بک کیا ہے، اور اس میں امید یہ ہے کہ کوئی 1,000-2,000 بندے جمع ہوں گے اور بہت بڑا کہلائے گا۔ 20 اکتوبر کو چودھری ریاض صاحب کی والدہ کے اصالہ ثواب کے لیے اجتماع میلاد ہونے جا رہا ہے، تو اب وہ یہ 1,000-2,000 بندے ہو تو بہت بڑا لگتا ہے،
تو جہاں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی روحیں جمع ہو، وہ کتنا بڑا اجتماع ہوگا۔ اس اجتماع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر ہی فرمایا، اور نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں سے وعدہ لیا کہ تمہیں نبوت اسی شرط پہ مل رہی ہے کہ جب میرے محبوب آ جائیں گے تو پھر میرے محبوب پہ ایمان لے کے آنا ہے، میرے محبوب کے دین کی مدد کرنی ہے، میرے محبوب کے دین کو آگے لے کے چلنا ہے۔ نبیوں کے اجتماع میں اپنی بات ہی نہیں کی، نبیوں کا اجتماع ہے، اپنی بات ہی نہیں کی، ساری بات اپنے محبوب ہی کی۔ میرے محبوب آئیں گے تو ایمان لاؤ گے، سب نے وعدہ کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نبیوں کو جو نبوت ملی وہ اسی وعدے پہ ملی ہے کہ یا اللہ تیرے نبی پر ایمان لائیں گے۔ سارے نبیوں کو نبوت بھی، جو کائنات میں سب سے بڑا درجہ ہے، انسانیت کی معراج ہے نبوت جو ہے، اس سے بڑا کوئی اور درجہ ہی نہیں ہے کہ نبی تو فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں، جبریل سے بھی افضل ہے، سب سے بڑا درجہ جو ہے یہ حضور کے صدقے ملا ہے، باقی ساری نعمتیں تو بعد کی ہیں۔ تو فرماتے جب سب سے کائنات کی بڑی نعمت حضور کی وجہ سے ملی ہے تو باقی ساری نعمتیں جس کو جو ملا ہے حضور کا صدقہ ملا ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات سر جی ایک دو بندے اپنے یہاں پہ بھی جو ہے مجھے کہہ رہے تھے کہ چودھری ریاض صاحب واسطے تسی نہ بہت یہ نہیں دعاواں کر دیں دے، ایک دو بندے وہ جیلسی پرسن ہر جگہ ہوتے ہیں، تو کہہ رہے تھے مجھے کیوں نہ وہاں سے بہت یہ نہیں دعاواں کر دیں دے۔ میں ان سے کہا، میں کہ یار دیکھو وہ ادھر بیٹھے لاہور یا کراچی جہاں بھی ہیں، ان کو ہم سے کوئی مطلب ہے؟ کبھی ہم نے ان کا ٹکے کا کام کیا؟ میں کہ نہیں، لیکن وہ ہم اہلیان چھانگا مانگا کی بھلائی کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ماہانہ کوئی 5-10 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اگر ہم انہیں دعا ہی دے دیں گے تو اس میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ کوئی ہم چھوٹے ہو جاتے کہ کبھی دعا کی ہو چھوٹے ہو گئے ہوں، یا جو ہے نا وہ ان کے لیے دعا کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں کوئی سزا ملتی ہو تو جرمانہ ہو جاتا ہو۔ میں کہ یار وہ بندہ جو بے لوس اتنی خدمت کر رہا ہے اس کے لیے ہم جو ہے نا یا ہماری گلی میں کوئی PC ڈلوا دے نا تو ہم اس کے لیے 1000 دعائیں کریں گے، یار کتنا اس نے اچھا بندہ اتنا کام کر دیا ہے۔ وہ الگ ہی کام سا کام ہے، یہ جو دین کی خدمت ہے دین کا کام ہے، سینکڑوں بچوں کے لیے روزانہ کھانا اور پتہ نہیں کیا کیا دینی کام ہے، یہ ہر بندے کو ہر چیز بتائی بھی نہیں جا سکتی، تو اگر ان کے لیے ہم دعا بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا کر سکتے؟ تو بعض جگہ جو ہے نا وہ جیلسی پرسن ہوتے ہیں۔ تو دیکھو کائنات کی تخلیق جن کی وجہ سے ہوئی ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جہاں ہم اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج ہیں، کائنات کی جو بھی نعمت ملی ہے یہ سب حضور کے صدقے ہے۔ تو اگر ہم حضور کا میلاد بھی نہ منائیں، اگر ہم حضور کی خوشی نہ کریں، حضور کے آنے کی جو ہے وہ مثال کے طور پہ جسے کہہ لیں کہ جشن ولادت جو ہے اسے سیلیبریٹ نہ کریں، تو پھر ہم کیسے جو ہے نا وہ امتی ہیں، کیسے غلام ہیں؟ تو اس لیے جو ہے وہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، اسلامی اور شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ حضور کا میلاد منایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ میلاد اسی طرح مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی۔